السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد طاہر خان۔ امید ہے آپ ماشاءاللہ روزے رکھ رہے ہوں گے۔ رمضان المبارک بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بڑی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جوں ہی رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بد نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنے رب کو منا کر اپنے گناہوں کی معافی نہ حاصل کر لے۔ تو یہ مہینہ بہت ہی زیادہ اہمیت والا ہے۔ اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئی ہوئی ہیں، اس کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ہم نے اس مہینے کی بے قدری نہیں کرنی، ہم نے اس کو غنیمت سمجھنا ہے، اور اس مہینے میں عبادت کر کے، ایسے کام کر کے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ہم نے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی حاصل کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنی ہیں۔ رمضان المبارک اسپیشلی روزوں کے لیے ہوتا ہے۔ سال میں ایک مہینہ اللہ پاک نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے تھے۔ یعنی کہ مسلمان یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ہم پر مشقت والی عبادت کیوں فرض کر دی گئی، یہ پہلے لوگوں پر بھی تھی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے تقوی حاصل ہو، اگر کوئی شخص چاہتا ہے اسے اللہ کا ڈر حاصل ہو، اس میں پرہیزگاری آئے، تو روزوں سے بہتر اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ رمضان المبارک کا آغاز ہے، آپ روزے رکھیں، اللہ پاک توفیق دے تو یہ بہت ہی بڑا تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ اس طرح جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر وہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کے روزے کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے روزے کی اہمیت ہی نہ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکا اور پیاسا ہی رہے اور اس کے ہاتھ میں اور کچھ نہ آئے۔ تو وہ ہر عمل سے بچتا ہے جو عمل اس کے روزے میں حائل ہو، جو عمل اس کے روزے کی اہمیت کو کم کرے۔ یہی تقوی ہے۔ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچنا کہ یہ میرا عمل اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے یا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی تو تقوی ہے، اور اللہ پاک ہمارے اندر یہی تقوی رمضان المبارک کے ذریعے پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم روزے رکھیں اور پھر ہماری ایک روٹین بن جائے گی کہ ہم نے روزہ رکھا ہوگا، پھر ہم برے اعمال سے بچیں گے، فضول چیزوں سے اجتناب کریں گے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ یار میں نے روزہ رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں روزہ رکھ کے کوئی ایسی بات سن لوں جو اللہ کو پسند نہیں، کوئی ایسی بات کہہ دوں جو اللہ کو پسند نہیں، کوئی ایسی چیز دیکھ لوں جو اللہ کو پسند نہیں۔ کیونکہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ آنکھوں کا روزہ ہے، روزہ کانوں کا روزہ ہے، روزہ زبان کا بھی روزہ ہے۔ اس لیے جب ہم روزہ اس طرح رکھیں گے کہ روزہ پھر ہماری آنکھوں کا بھی ہو، ہمارے کانوں کا بھی ہو، ہماری زبان کا بھی ہو، ہمارے سارے جسم کا ہو، صرف پیٹ کا نہ ہو، پھر اس روزے کے ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے اور پھر ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اس مہینے کی قدر کریں، اس کو غنیمت جانیں۔ دیکھیں، رمضان ہر سال ہی آتا ہے، اس مرتبہ بھی آیا، پہلے بھی ہر سال آتا رہا۔ اس دفعہ کم از کم ہمارا رمضان جو ہے پچھلے سالوں سے تو مختلف ہونا چاہیے۔ کم از کم ہمیں اس مہینے کی قدر تو ہونی چاہیے۔ ذرا پیچھے غور کریں، کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں۔ اللہ پاک انہیں جنتوں میں گھر دے،
یہ دنیا کا نظام ہے، اسی طرح چلتا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا رمضان المبارک آئے اور میں اور آپ میں سے کون ہو کون نہ ہو تو اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اگر اتنی رحمتیں برستے ہوئے بھی کوئی شخص اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے تو افسوس کے ساتھ اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، کیونکہ جب کسی چیز کا سیزن ہو، جب کسی چیز کی سیل لگی ہو، تب بھی کوئی اس سے محروم رہ جائے تو عام دنوں میں وہ اسے کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو اللہ پاک کی رحمتیں تو برس رہی ہیں۔ دیکھیں، ایک سمندر ہے، وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اب کوئی اس میں سے ہیرے جواہرات ڈھونڈ کے لے آتا ہے، کوئی مچھلیاں پکڑ کے لے آتا ہے، اور کوئی بد نصیب ایسا بھی ہوتا ہے جس کے لیے کھارے پانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی رحمتیں بے بہا ہیں، لیکن حاصل تو ہم نے کرنی ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمتیں نیکوکاروں کے قریب ہیں۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، اللہ پاک تو پہلے ہی رحمتیں برسا رہے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں میرا بندہ میرے قریب ہو اور میں اس پر اپنی رحمتیں نچھاور کروں، اس پر برکتوں کا نزول کروں۔ اگر پھر بھی ہم کوشش نہ کریں تو پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک کی قدر کریں، اس میں ایک شیڈول بنائیں کہ ہم نے اس مہینے میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور کن اعمال سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو نماز ہے۔ نماز ہم اگر نہیں پڑھیں گے، روزے رکھ رہے ہیں، تو پھر ان روزوں کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں اگر اسلام کی بنیادوں میں سے کلمہ کے بعد نماز ہی تو ہے، اور اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم روزے کی اس اہمیت کو حاصل نہیں کر سکتے، ان ثمرات کو حاصل نہیں کر سکتے جو کہ حقیقت میں اس کے ہیں۔ تو نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر روزہ تو رکھنا ہی ہے، کیونکہ رمضان المبارک تو ہے ہی روزوں کے لیے، اور اگر ہم اس میں روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو پھر اس کی اہمیت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے؟ تو روزے بھی رکھنے ہیں، اور اس کے بعد قیام اللیل کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ نفلی نماز جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ رمضان المبارک میں اگر ہم نفل پڑھیں تو وہ بھی فرض کے برابر ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، خلوص دل کے ساتھ روزے رکھے رمضان کے، اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب قیام اللیل کی باری آئی، نماز تراویح کی باری آئی، نماز تہجد کی باری آئی، یہ تینوں نام ایک ہی نماز کے ہیں۔ تہجد عام دنوں میں ہم پڑھتے ہیں، یہ عام لوگوں میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم تراویح اور قیام اللیل اور یہ تہجد یہ کیا علیحدہ علیحدہ نمازیں ہیں یا ایک ہی ہے؟ اصل میں یہ نماز ایک ہی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں اس کو عشاء کے ساتھ متصل کر دیا گیا ہماری آسانی کے لیے، ورنہ اگر کوئی شخص عشاء کے بعد نہیں پڑھ رہا اور پچھلی رات تہجد میں اٹھ کر، تہجد کے وقت جس وقت ہم سحری کھاتے ہیں اس وقت اٹھ کر وہ نوافل پڑھتا ہے تو اس کے بھی وہ قیام اللیل ہی ہے۔ تو عوام کی سہولت کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے عشاء کے ساتھ اس کو متصل کر دیا گیا کہ اس طرح با جماعت تمام لوگ اس کو پڑھ سکیں، ورنہ یہ رات کا قیام جو ہے یہ تنہائی میں پڑھنے کا بھی اپنا مزہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف 3 راتیں ان کا قیام کروایا، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کروایا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں میری امت پر بھی یہ فرض ہی نہ ہو جائے اور میری امت کے لیے مشقت پیدا ہو۔ تو مشقت سے بچنے کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر مزید با جماعت نہیں پڑھایا، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ جہاں من صام رمضان کہا وہاں ہی من قام رمضان کہا، جس طرح غفر له ما تقدم من ذنبی کہا، سیم اسی طرح من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، خلوص کے ساتھ، اللہ پاک اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ روزوں کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کیے گئے اور قیام کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کیے گئے۔
تو میں خصوصی طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر نماز تراویح عشاء کے بعد ہی پڑھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن جب آپ سحری کے لیے اٹھیں، جب آپ نے سحری کرنی ہو، کم از کم 10-15 منٹ نکال کر صرف 2 رکعت آپ اس وقت تنہائی میں ضرور پڑھیں اور دل لگا کر پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ آپ اپنے اللہ کے آگے قیام کریں اور پھر اللہ سے اپنی جو بھی آپ کی حاجات ہیں ان کا سوال کریں۔ یہ 2 نفل آپ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے واقعی نوافل ادا کیے ہیں۔ یہ ضرور کریں، صرف نیت آپ نے کرنی ہے کہ سحری سے پہلے 10-15 منٹ یا سحری کھا کے بھی آپ اگر وقت بچتا ہو اذان سے پہلے آپ اپنا ایک معمول بنا لیں۔ 1 مہینہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائے گا، لیکن جو بھی ایک چھوٹی سے چھوٹی آپ نے نیکی کر لی وہ درج ہو جائے گی، وہ رائے گاہ نہیں جائے گی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا۔ تو اگر ہم نیکی کریں گے تو وہ درج ہوگی، اور اگر کریں گے ہی نہیں تو درج کیسے ہوگی؟ تو آپ نے رمضان المبارک میں نمازیں ادا کرنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، اسی طرح راتوں کو قیام بھی کرنا ہے، اور پھر صدقہ و خیرات ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں تیز ہواؤں کی طرح، آندھی کی طرح صدقہ و خیرات کیا کرتے، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، غریبوں میں زیادہ سے زیادہ مال تقسیم کیا کرتے، صدقہ و خیرات کیا کرتے۔ تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے، جس طرح ہم نے اپنے دسترخوانوں کو وسیع کیا ہے تو ہم اپنے قریب بھی دیکھیں، ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی بھی ضرورت مند ہے تو ہم اس تک وہ سامان، راشن یا پیسوں کی شکل میں جس طرح بھی ہو سکے ان کی امداد کریں۔ اللہ پاک ہمارے روزے رکھنا قبول فرمائے، نمازیں پڑھنا قبول فرمائے، راتوں کا قیام قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے ساتھ قرآن پاک کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ چونکہ رمضان المبارک میں ہی ہے اور اسی رات قرآن پاک کو نازل کیا گیا، تو رمضان کا اور قرآن کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کو جو سمجھ گیا وہ بہت ہی زیادہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سلف صالحین کو بھی دیکھیں تو وہ بھی رمضان المبارک میں جتنی زیادہ اہمیت قرآن پاک کی تلاوت کو دیتے تھے نا، اتنی کسی بھی عمل کو نہیں دیتے تھے، کیونکہ رمضان کا اور قرآن کا تعلق ہی بہت گہرا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور تلاوت کے جہاں دوسرے بہت سے فائدے ہیں وہاں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دل کے زنگ کو اتارنے کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک تو قرآن پاک کی تلاوت ہے، دوسرا موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کے زنگ اتارتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اندر موجود، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، جتنی بھی کریں گے اتنی ہی کم ہے، اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں، اللہ کی طرف سے برکتوں کے نزول کے مستحق بن جائیں، کیونکہ اس کی رحمتیں تو برس رہی ہیں، سارا مہینہ ہی برسیں گی، اور اگر کوئی محروم رہ گیا تو وہ بد نصیب ہی ہوگا۔ اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں نہ کرے، بلکہ جن پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہونی ہیں، جن پر اللہ کی زیادہ سے زیادہ برکتیں نازل ہونی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کے لیے ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ سلف صالحین کو آپ دیکھیں، اللہ کے نیک بندوں کو، تو وہ 6 ماہ یہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، اے اللہ ہماری اتنی زندگی کر دے کہ ہم رمضان المبارک تک پہنچ جائیں۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو پھر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے، اور اپنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے۔ پھر جب رمضان المبارک گزر جاتا تو 6 ماہ تک اللہ سے یہ دعائیں کرتے کہ اے اللہ ہم نے جو نیک اعمال رمضان المبارک میں کیے ہیں انہیں قبول کر لے۔ اللہ اکبر!
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کتنی رحمتیں اور برکتیں اس مہینے کی ہیں، کیونکہ جن کو اللہ کی پہچان ہے ان کو معلوم ہے کہ کون سا عمل ایسا ہے جس میں اللہ کی زیادہ رحمتیں ہیں، زیادہ برکتیں ہیں، جن سے اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک بہت ہی زیادہ برکتوں والا، بہت ہی زیادہ رحمتوں والا ہے، تو ہم نے اس کو یوں ہی غفلت میں ضائع نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے، ایک ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان وہ رمضان ہے کہ جس میں نے اپنے اللہ پاک سے اپنی زندگی کے تمام گناہوں کی معافی حاصل کرنی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نے اللہ پاک سے زیادہ رحمتیں حاصل کرنی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نے اپنے اللہ پاک سے زیادہ برکتیں حاصل کرنی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نے اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھوانی ہیں۔ اگر ہم نیت کر لیں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں کر دے گا، کیونکہ اللہ نے شیاطین کو جکڑا ہوا ہے، نیکی کرنا ہمارے لیے آسان کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے ہے جو کوشش کرے گا۔ آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، اللہ پاک آپ کو اس نیکی کی توفیق دے دیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے رحمتوں والا ایک ماحول بنا دیا ہے، ایک سیزن آیا ہوا ہے، تو کوئی بھی کوشش کرے گا اللہ پاک تو ویسے عام دنوں میں بھی ایک قدم جو چل کے آئے اللہ پاک اس سے 2 قدم آگے چل کر آتے ہیں، تو اللہ پاک تو پہلے ہی اپنے بندے کے منتظر ہوتے ہیں۔ اب تو ویسے ہی نیکیوں کا ماحول بنا ہوا ہے، اب تو اللہ نے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اب تو جہنم کے دروازے ویسے ہی بند ہوئے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کوشش کرے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کی کوشش کا اس کو ثمر نہ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے اللہ کی طرف بڑھنا چاہے اور اللہ پاک اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں؟ اللہ پاک تو منتظر ہے میرا بندہ آئے، میرا بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، مجھ سے رحمتوں کا سوال کرے، اور میں اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کر دوں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے، اپنی برکتوں کا نزول فرمائے، اور اس مہینے کو واقعی ہم سب کے لیے مبارک کر دے، اور ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا ذریعہ بنا دے، اور آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔